اس سے پہلے نشست کے اندر ہماری اور آپ کی گفتگو کا اختتام اس بات پر ہوئی تھی کہ غیروں کے جو مذہبی کتابیں ہیں جیسے بائبل، ویدوں میں بہت سارے ہیں، رگ وید، یجروید، شام وید، اتھر وید وغیرہ، اور اسی طریقے سے ان کے علاوہ تورات، زبور، انجیل وغیرہ جو ہیں، ان کتابوں کے اندر جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، ان کے اوصاف، ان کے کمالات اور ان کی جو پیشین گوئیاں بیان کی گئی ہیں، یہ وہ کتابیں ہیں جو دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہمارے اور آپ کے لیے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو داعیانہ شوق رکھتے ہیں، جو اپنے اندر دعوتی میدان میں جانے کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ کتابیں بہت بڑی معاون ہیں۔ ان کے ذریعے سے بہت سارے لوگ مشرف با اسلام ہو سکتے، جیسا کہ ایک شخص جس کا تعلق نصرانیت سے تھا، کرسچن سماج سے تھا، اس کا نام تھا ڈیوڈ بنجمن۔ یہ کرسچن کا بہت بڑا مبلغ تھا، کرسچن مشنری کا ایک مبلغ تھا، بہت بڑا عالم تھا، اور اس مشنری کی نشر و اشاعت کے لیے سرزمین عراق آیا ہوا تھا۔ ڈیوڈ بنجمن اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے عراق آیا ہوا تھا۔ بہت بڑے مشنری کا ایک بہت بڑا مبلغ، اس نے سنا ایک عالم دین جو بائبل کے حوالے سے، اس کی بہت سارے ورسز، بہت سارے آیات کے حوالے سے چیلنج کر رہا تھا کہ بائبل کے اندر جس فارقلیت کا ذکر ہے وہ فارقلیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ عالم دین چیلنج کر رہے تھے۔ اس مبلغ نے، کرسچن مبلغ نے جب سنا تو اسے بڑا غصہ آیا، اور اس نے ٹھان لیا کہ بائبل کے جن آیات کے حوالے سے یہ چیلنج کرتے مسلمان کی فارقلیت سے مراد محمد الرسول اللہ ہے، میں یہ ثابت کر کے بتاؤں گا کہ محمد الرسول اللہ نہیں ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ریسرچ کرنا شروع کیا، تحقیق کرنے لگا، جس طرح سے میرے تحقیقات بڑھتے گئے رزلٹ الٹا آتے گئے، میرے دل نے مجھے ملامت کرنا شروع کیا کہ اے ڈیوڈ، یہ تیری کتابوں میں جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں، جو پیشین گوئیاں کی گئی ہیں، جو اوصاف اور کمالات بیان کیے گئے ہیں، جس فارقلیت کا تذکرہ ہے پورے تاریخ انسانی میں، کسی اور انسان پر یہ خوبیاں، یہ اوصاف، یہ کمالات منطبق نہیں ہوتے ہیں، کسی اور انسان کے لیے یہ خوبیاں سیٹ نہیں ہوتے ہیں، لہذا وہ فارقلیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ بیان کرتے میں اتنا متاثر ہوا کہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں انہوں نے انگریزی زبان میں ایک کتاب لکھی جس کا عربی میں جو ہے ٹرانسلیٹ ہوا، اور اس کتاب کا نام رکھا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الکتاب المقدس، یعنی محمد کا تذکرہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مذہبی اور مقدس کتابوں کے اندر۔ اسی طریقے سے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، جنگ یرموک کے موقع پر وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک تورات کا نسخہ ملا جو عربی لینگویج میں، عربی زبان میں ترجمہ کیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے توریت کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا، تلاشنا شروع کیا کہ شاید میرے نبی کا کہیں تذکرہ ملے، میرے نبی کے تعلق سے کہیں کوئی پیشین گوئی مل جائے۔
بیان کرتے میں پڑھتا گیا، مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ان الفاظ میں ملا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا وحرزا للأمیین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا يدفع بالسیئۃ السیئۃ ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة الأوجاع بأن يقول لا إله إلا الله ويفتحوا بها أعينا أميا وآذانا صما وقلوبا غلفا۔ عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا تو ان الفاظ میں پایا، اللہ رب العالمین نے بشارت دیا، یا ایھا النبی، اے نبی ہم آپ کو پوری قوم پر، پوری امت کے لیے جو ہے بشارت دینے والا، پوری انسانیت پر گواہ بنا کر کے بھیجنے والا ہوں، اور امیوں کا محافظ بنا کر کے بھیجنے والا ہوں۔ امی سے مراد قوم عرب ہے، چونکہ وہ لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے ان کو جو ہے امی سے خطاب کیا گیا، یعنی جو پڑھنا لکھنا نہ جانے اس کو امی کہا جاتا، ان پڑھ۔ اور میرا وہ جو نبی ہوگا، اے نبی آپ جو ہے میرے بندے ہیں، انت عبدی و رسولی، میرے بندے اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام جو رکھا ہے وہ متوکل رکھا ہے، یعنی تمام معاملات میں، ہر معاملے میں اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والا۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ اور میرا وہ جو آخری نبی ہوگا وہ زبان کا سخت نہیں ہوگا، مزاج اور جو ہے طبیعت کا سخت نہیں ہوگا، اور نہ ہی بازاروں میں شور شرابہ کرنے والا ہوگا، اور نہ ہی برائیوں کا دفاع برائی سے کرنے والا ہوگا، بلکہ وہ ایک دوسرے کو معاف کرنے والا ہوگا، درگزر کرنے والا ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخری نبی کو اس دنیا سے اس وقت تک نہیں اٹھائے گا جب تک کہ اس کے ذریعے سے دوسرے لوگوں پر اتمام حجت قائم نہ کر دے، اور اتمام حجت بھی اس طرح سے قائم کرے گا، دلیلیں اس طرح بھی لاگو کرے گا، قائم کرے گا کہ اندھے بھی دیکھنے لگ جائے، اعینا عمیا وآذانا صما، اور بہرے لوگ سننے لگ جائیں، اندھے لوگ دیکھنے لگ جائے۔ ایسی حجت جب تک رب العالمین دنیا والوں پر قائم نہیں کرے گا اس نبی کے ذریعے سے، تب تک اس نبی کو وفات نہیں دے گا۔ ان الفاظ میں عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توریت کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پایا۔ تو حضرات یہ تو آسمانی کتابوں کا تذکرہ ہے، اس کے علاوہ جو غیر آسمانی کتابیں ہیں دوسرے لوگوں کی، غیر آسمانی کتابیں جو مذہبی کتابیں ہیں غیروں کی، ان کتابوں کے اندر بھی جو ہزاروں سال پرانی کتابیں ہیں جیسے رگ وید، یجروید، شام وید، اتھر وید، ان کتابوں کے اندر بھی الحمدللہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، ان کے اوصاف و کمالات، ان کی پیشین گوئیاں ان کتابوں میں موجود ہیں۔ جیسا کہ پیغمبر عالم کے مصنف مولانا عبد المبین منظر رحمہ اللہ، اور اسی طریقے سے الرحیق المختوم کے مصنف مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اپنی ان سیرت کی کتابوں میں، یہ اردو کی مایہ ناز کتابیں ہیں جو میں نے آپ کے نام جو ہے آپ کے سامنے نام لیا ہے جن کتابوں کا، ان کتابوں کے اندر الحمدللہ ان علماء نے بڑے ہی محققانہ انداز میں، منصفانہ انداز میں ویدوں کے حوالے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، اور انہی کتابوں کو پڑھ کر کے غیروں نے نہ جانے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، بڑی بڑی شخصیتوں نے مشرف با اسلام ہوئے۔ کرناٹکا کے ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر عبداللہ اڈیار ان کا نام ہے، انہوں نے اپنی کتاب وید کا جب مطالعہ کیا تو بڑے متاثر ہوئے، کہنے لگے ہماری کتابوں میں، ہماری اپنی کتابوں میں محمد الرسول اللہ کا تذکرہ موجود ہے، محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں کی پیشین گوئی موجود ہے، محمد الرسول اللہ کے شہر مقدس مکہ اور مدینہ کا تذکرہ موجود ہے۔ اتنا متاثر ہوئے، اور نہ صرف متاثر ہوئے بلکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ایک اردو جو ہے تمل میں ایک کتاب لکھی، اور اس کا اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، اس کا نام جو ہے نام رکھا گیا اسلام جس سے مجھے عشق ہوا۔
تو حضرات میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو غیروں کی جو مذہبی کتابیں ہیں، خواہ وہ آسمانی کتاب ہو یا غیر آسمانی کتابیں ہوں، ان کتابوں کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں، آپ کی خوبیاں، آپ کے اوصاف و کمالات مذکور ہیں، ان میں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اور حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حوالے سے ایک اور اہم واقعہ جو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ یمن کا سفر کیا۔ زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ سرزمین یمن کا آپ نے سفر کیا۔ راستے میں ایک نر اونٹ تھا، بگڑائل جس کو بولتے ہیں، پاگل اونٹ، وہ پورا راستہ روک کر کے بیچ میں کھڑا تھا۔ مسافروں کی ہمت نہیں ہو رہی تھی راستہ چلنے کی، ادھر کے مسافر ادھر، ادھر کے مسافر ادھر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، بلا خوف و خطر اس کے قریب گئے، اور جب اس اونٹ کی نظر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو بجائے سختی کرنے کی، بجائے بھڑکنے کی، وہ اونٹ اپنے سینے کو زمین سے لگا کر کے بیٹھ گیا اور اپنے سینے سے زمین کو کریدنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر سوار ہو گئے تو اونٹ خوش ہو کر کے راستہ خالی کر دیا، اور الحمدللہ وہ راستہ جاری و ساری ہو گیا۔ اسی طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے تربیت میں آئے تو خانوادے ابو طالب آپ کے ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانے میں شرف محسوس کرتے تھے، اور ابو طالب یہ کہا کرتے تھے اپنے پورے خاندان کو کہ ہم سب اپنے بیٹے محمد ابن عبداللہ کے ساتھ کھانا کھایا کریں گے۔ اور الحمدللہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ بیٹھ کر کے کھاتے تھے، شکم شیر ہو کر کے، آشودہ ہو کر کے کھاتے تھے، لیکن جس دن آپ کے ساتھ جو نہیں بیٹھتا تھا وہ بھوکا اٹھ پڑتا تھا، اس کا پیٹ مکمل بھرتا نہیں تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت تھی، اور یہ تمام واقعات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار، اعلیٰ اخلاق، آپ کے اخلاق حسنہ پر دلالت کرتے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً اپنی عمر کے 14 یا 15 سال کو پہنچے تو حرب فجار نام کی ایک جنگ ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کیا۔ آپ نے لڑائی تو نہیں کی، جنگ تو نہیں کی، لیکن اپنے چچاؤں کا ساتھ دیا، انہیں تیر اور کمان اٹھا کر کے دیتے تھے اپنے چچاؤں کو۔ ٹھیک اسی جنگ کے بعد سرزمین مکہ میں ظلم و طغیان کو روکنے کے لیے، جرائم کو مٹانے کے لیے، فساد کو ختم کرنے کے لیے، ماحول کو پرامن بنانے کے لیے ایک انجمن قائم کیا گیا، ایک تنظیم قائم کی گئی، اور اس انجمن کا نام رکھا گیا حلف الفضول۔ آپ نے سنا ہوگا، سیرت کی کتابوں میں پڑھے بھی ہوں گے۔ یہ اس وقت قائم کیا گیا کہ جب مکہ کے اندر بالکل بدامنی، فساد، خرافات، لڑائی جھگڑے بالکل عام ہو گئے تھے، دن بدن بڑھتے جا رہے تھے، ظلم کا دورہ تھا، راہ چلتے مسافروں کو لوٹ لیا جا رہا تھا، کمزوروں کو ستایا جا رہا تھا، ناحق کسی کا بھی حق جو ہے ہڑپ کر لیا جا رہا تھا، اور ظلم بھی اتنا زیادہ کہ یمن کا رہنے والا بنو زبیدہ کا ایک شخص مکہ سامان تجارت لے کر کے آیا۔ مکہ کا ایک آدمی جس کا نام عاص بن وائل تھا، اس نے بنو زبیدہ کے اس مسافر سے مال تجارت جو ہے خرید لیا۔ خرید تو لیا، مال اپنے کسٹڈی میں لے لیا، لیکن پیسہ نہ دیا۔ وہ مسافر جب پیسہ مانگنے لگا، بجائے پیسہ دینے کے ظلم پر آمادہ ہو گیا۔ بنو زبید کے اس آدمی نے بہت سارے قبائل کے پاس گیا، مدد کی گہار لگائی کہ میری مدد کرو، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میں ایک مسافر ہوں، بنو زبید کا ایک فرد ہوں، میری حمایت کیجئے۔ بجائے مدد کرنے کے کوئی بھی ان کی مدد کے لیے تیار نہ ہوا۔ یہ بیچارہ مسافر مکے کی گلیوں میں بھٹکتا رہا، مدد کی گہار لگاتا رہا۔ جب اس کی کوئی مدد کے لیے تیار نہ ہوا تو جبل ابو قبیس پر
جبل قبیس پر یہ چڑھا اور اس نے اپنے مظلومیت کے داستان کو شاعرانہ انداز میں بلند آواز سے پیش کیا۔ اس کی آواز کو زبیر ابن عبد المطلب نے سنا اور دیگر دانشمندان مکہ نے سنا۔ سن کر کے حضرت زبیر بن عبد المطلب کی کوششوں سے، ان کی بھاگ دوڑ سے ایک تنظیم قائم کی گئی حلف الفضول کے نام سے، عبداللہ بن جدعان کے گھر میں۔ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ایک تنظیم قائم کی گئی جس کا مقصد یہ تھا کہ مکہ کو پرامن بنائیں گے، مکہ کے ماحول کو امن والا ماحول بنائیں گے، جرائم کو ختم کریں گے، مظلوموں کو ان کا حق دلائیں گے، اور وہ مظلوم کہیں کا بھی رہنے والا ہو، مکے کا ہو یا مکے کے باہر کا ہو، بیرونی ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اس مظلوم کی ہم تمام لوگ مل کر کے مدد کریں گے۔ اور الحمدللہ اس کمیٹی کے اندر، اس تنظیم کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے اور اس کمیٹی کے ایک ممبر بھی بنائے گئے، رکن رکین بنائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نہ صرف رکن بنائے گئے بلکہ آپ نے سرزمین مکہ کو پرامن بنانے کے لیے اپنا ایک نمایاں کردار ادا کیا۔ بھرپور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون کیا، یہاں تک کہ آپ نبی بننے کے بعد بھی اس انجمن کو سراہا کرتے تھے، تعریف کرتے تھے، آپ کے لسان مبارکہ سے اس انجمن کے بارے میں نکلا کرتے تھے کہ آج بھی اگر مظلوموں کی حمایت کے لیے، جرائم کو ختم کرنے کے لیے، حالات کو سازگار بنانے کے لیے، ماحول کو پرامن بنانے کے لیے آج بھی اگر کوئی تنظیم قائم ہوتی ہے، کوئی کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے تو میں آج بھی اس میں حصہ لوں گا۔ اس سے ہمیں اور آپ کو سبق ملتا ہے کہ مذہب سے ہٹ کر کے انسانیت کی فلاح کے لیے، جرائم کے خاتمے کے لیے، حالات کو سازگار بنانے کے لیے، انسانیت کو سنبھالنے کے لیے، حق والوں کا حق دلانے کے لیے اگر غیروں کا سہارا لینے کی ضرورت پڑ جائے، غیروں کی مدد کی ضرورت پڑ جائے تو اسلام اس کی پرمیشن دیتا ہے، ہم ان کی مدد لے سکتے ہیں۔ اور حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے کے واقعات میں سے ایک اہم واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنا۔ حضرت خدیجہ سے نکاح یہ آپ کے نبوت کے واقعات میں سے ایک اہم واقعہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حسب و نسب کے اعتبار سے، جاہ و حشم کے اعتبار سے، مال اور دولت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اپنے خاندان کی اعلیٰ اور معزز ترین خاتون مانی جاتی تھی۔ تجارت سے بڑا لگاؤ تھا ان کو، بڑی دلچسپی تھی، سامان تجارت کو فراہم کرتی تھی اور لوگوں کو دیتی تھی۔ وہ لوگ جو ہے مزاربت کے طور پر، فائدے کے طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر کے جاتے تھے، بیچ کر کے لاتے تھے، جو فائدہ ہوتا تھا اما خدیجہ اس فائدے میں سے انہیں حصہ دیتی تھی۔ چنانچہ جب اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی، آپ کی دیانت، آپ کی امانت، آپ کے اخلاق کریمانہ کا چرچا سنا تو بہت زیادہ متاثر ہوئی، آپ کو ایک پیغام کے ذریعے سے مدعو کیا اور یہ پیشکش کیا کہ اگر آپ بھی دوسرے لوگوں کی طرح سے میرا سامان تجارت اگر لے کر بیچنے کے لیے جاتے ہیں تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوسروں کے بنسبت آپ کو میں زیادہ فائدہ دوں گی، کیونکہ آپ بچپن ہی میں تھے، اس وقت آپ کے اخلاق کا چرچا پورے مکہ میں عام ہو گیا تھا، آپ کو صادق اور امین کے لقب سے جانا جانے لگے تھا۔ اللہ کے نبی نے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دعوت کو قبول کر لیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی کیا، کہا یہ میرا غلام آپ کے ساتھ رہے گا۔
دوسرا سفر اللہ کے نبی نے تجارت کے غرض سے اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے کر کے سرزمین شام کا سفر کیا۔ وہاں جب گئے تو ایک بہت بڑا راہب جس کا نام نستورہ تھا، اس کے گھر کے پاس ایک درخت کے نیچے آپ ٹھہرے، ساتھ میں غلام میسرہ ہے۔ نستورہ نے پوچھا یہ آپ کے ساتھ میں یہ جو شخص ہے یہ کون ہے، یہ بچہ کون سا ہے؟ میسرہ نے کہا یہ قبیلے قریش سے ان کا تعلق ہے، عرب کے رہنے والے ہیں۔ چونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کچھ ایسی علامات، ایسی نشانیاں دیکھی، نبوت کی چمک اور دمک دیکھی، اس نے برجستہ کہا اس وقت اس درخت کے نیچے محمد الرسول اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نہیں ہو سکتا، یہ اس قوم کا آخری نبی ہی ہے، یہ آخری پیغمبر ہے جو آگے چل کر کے اس امت کا آخری نبی بننے والا ہے۔ اور میسرہ نے یہ بھی دیکھا اسی سفر میں کہ جب دھوپ سخت ہوتی ہے تو دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے رہتے ہیں۔ وہ غلام اتنا متاثر ہوا، یہ سارے واقعات میں آپ کو مختلف کتابوں کے حوالے سے، سیرت ابن ہشام ہے، اسی طریقے سے رحیق المختوم ہے، پیغمبر عالم ہے، اور اس کے علاوہ دیگر ویڈیوز ہیں، ان تمام کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ غلام میسرہ ویسے بھی بہت زیادہ متاثر ہوا تھا، آپ کے اخلاق، آپ کی راست گوئی، آپ کی پاک دامنی، آپ کی سچائی کو دیکھ کر کے، اور یہ عجیب و غریب واقعات کو دیکھ کر کے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مال بیچ کر کے واپس ام المومنین حضرت خدیجہ کے پاس آئے تو میسرہ نے پورا واقعہ کہہ سنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر تمام لوگوں، تمام تاجروں کے مقابلے میں بہت زیادہ منافع دیے۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ سامان تجارت تو بہت لے کر کے گئے، لیکن جو فائدہ محمد الرسول اللہ نے دیا ہے وہ فائدہ کسی اور نے نہیں دیا ہے، یعنی جو برکت آپ کی کمائی میں اما خدیجہ کو نظر آیا وہ برکت کسی اور کے کمائی میں نظر نہیں آیا۔ بہت زیادہ متاثر ہوئی، چنانچہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کے مدد سے امہات المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر لی، اور اس شادی میں غالباً 20 اونٹ بطور مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، 20 اونٹ مہر کے طور پر۔ ابو طالب نے آپ کا عقد پڑھایا۔ اس طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین بن گئی، اور ان کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً 10 شادیاں کیے۔ بیک وقت آپ کے پاس 9 بیویاں تھیں۔ اسی مسئلے کو لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شروع سے لے کر کے اب تک اور قیامت تک پروپیگنڈے کیے جا رہے، آپ کی سیرت پر کیچڑ اچھالے جا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور کیریکٹر کو بدنام کرنے کی، داغدار بنانے کی سازشیں، کوششیں کی گئی ہیں، کی جا رہی ہیں، کی جاتی رہیں گی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ 20ویں صدی کے آغاز میں آریہ سماج کے ایک گستاخ نے اسی مسئلے کو لے کر کے، اسی موضوع کو لے کر کے آپ علیہ السلام کے شان کے خلاف آپ پر بھیانک الزام لگاتے ہوئے، آپ کے کردار کو داغدار بنانے کی کوشش کرتے ہوئے، نعوذ باللہ ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام اس نے رکھا رنگیلا رسول۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اور الحمدللہ اس گستاخی کا جواب ہندوستان کے مایاناز عالم، مناظر اسلام مولانا ابو الوفا ثناء اللہ مرتصری رحمہ اللہ نے نہایت ہی محققانہ انداز میں مدلل طریقے سے ان تمام اعتراض کا جواب دیا، اور اس کے کتاب رنگیلا رسول کے مقابلے میں، اس کے جواب میں شیخ نے ایک کتاب لکھی، مقدس رسول بجواب رنگیلا رسول۔ اس کتاب کے اندر جو اعتراضات اس گستاخ نے کیے تھے،
جتنے بھی الزامات آپ کے کردار پر عائد کیے تھے اس نے ان تمام اعتراضات کا، ان تمام گستاخیوں کا مدلل اور مفصل جواب جو ہے مولانا ثناء اللہ مرتصر رحمہ اللہ نے دی ہے۔ اس لیے آپ کے شادیوں کے تعلق سے بحث کرنا، اس پر تذکرہ کرنا، اس پر گفتگو کرنا ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آپ سے کوئی بھی معترض اگر یہ اعتراض کر دے کہ آپ کے نبی نے 11 شادیاں کی تھی، بیک وقت 9 بیویاں تھیں، جواب کیا دیں گے؟ مارنے لگ جائیں گے، جھگڑا کریں گے، گالی دیں گے؟ کیسے جواب دیں گے؟ آپ اس کا دفاع کیسے کریں گے جب کوئی ظالم، کوئی دشمن جب ہمارے نبی پر شہوت پرستی کا الزام لگائے گا، خواہشات نفس کی اغلبیت کا جب الزام لگائے گا کوئی دشمن، تو اس کا دفاع کیسے کریں گے؟ اور بالخصوص ہماری جو نئی نسل ہے، ہماری نیو جنریشن جو ہے، یہ جو نیٹ پر بیٹھے رہتے نہ جانے کیسے کیسے موضوع کا وہاں بیٹھ کر کے مطالعہ کرتے، یہ تو علامت الدہر سمجھتے یوٹیوب کو اور دیگر ویب سائٹوں کو۔ وہ لوڈ کرنے والا، وہ ناشر کیسا ہے، وہ نشر کرنے والا کیسا، یہ نہیں دیکھتے، بس موضوع ہے۔ اگرچہ وہ نشر کرنے والا کوئی یہودی ہو، اس کے پیچھے کسی یہودی کی ہاتھ ہو، اس کی کوئی کسی کی سازش ہو۔ اب یہ آپ کے شادیوں کے تعلق سے پڑھتے ہیں، اس میں کئی سوسا چھوڑ دیا جاتا ہے کہ بہت بڑے عاشق تھے، بہت بڑے نفس پرست، شہوت پرست تھے، نعوذ باللہ۔ تو ہماری نوجوان غلط فہمی کا شکار ہوتے، غلط فہمی کا شکار ہو جاتے۔ ایسے حالت میں ایسے غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا اور ان تمام اعتراضات کا جواب معلوم ہونا، دفاعی طریقہ معلوم ہونا ہمارے اور آپ کے لیے ازحد ضروری ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ حضرات، دشمنان اسلام کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کو لے کر کے، ازواج مطہرات کو لے کر کے جو بھی بحث کیے گئے ہیں، جو بھی اعتراضات کیے گئے ہیں، جو بھی کہے گئے ہیں، کہے جا رہے ہیں، کہے جاتے رہیں گے، ان تمام اعتراض اور ان تمام باتوں کا ایک ہی جواب ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے جو شادی کی ہے، اگر اس شادی پر یہ معترضین اگر غور کر لے، تھوڑا سا بھی اگر اس پر نظر دوڑا لے، تو انشاءاللہ العظیم ان کے سارے سوالوں کا جواب ام المومنین اما خدیجہ کی شادی میں مل جائے گا۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ یہ آپ کی پہلی بیوی ہیں جو بیوہ تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنوارے تھے۔ اللہ اکبر! جو پیغمبر اپنی پہلی شادی کے لیے بیوہ عورت کا انتخاب کرے، اس پر شہوت پرستی کا الزام لگانا انصاف کا بہت بڑا خون ہے، گویا کہ انصاف کا گلا گھونٹنا ہے، انصاف کو پکڑ کر کے مموڑ دینا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عمر میں آپ سے بڑی تھی، آپ کے عمر کے تعلق سے بہت زیادہ اختلافات ہیں، لیکن مشہور قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی تو اما خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، یعنی غالباً 15 سال کا فاصلہ۔ آج اگر لڑکی عمر میں کیا نام ہے بڑی ہے، لڑکا چھوٹا، تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ 1-8 سال کا فاصلہ تو ریجیکٹ کر دیا جاتا، مناسب نہیں ہے، لڑکی کم سے کم 2-4 سال چھوٹی ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی بیوی کا انتخاب کیا جو بیوہ تھی، آپ کی پہلی شادی ہو رہی ہے، پہلا نکاح ہو رہا ہے، ایسے خاتون سے نکاح ہو رہا ہے جو بیوہ بھی ہے، 15 سال عمر میں بڑی بھی ہے۔ اور یاد رکھنا، آپ جب تک اما خدیجہ زندہ تھی، الحمدللہ اللہ کے نبی نے پوری زندگی میں کبھی دوسری تیسری شادی نہیں کی تھی، جب تک خدیجہ زندہ تھی۔ اور جس وقت حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کے تھے، گویا کہ 28 سال حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے، یعنی اپنی پوری جوانی محمد الرسول اللہ نے ایک بڑھیا کے ساتھ، ایک بیوہ عورت کے ساتھ گزار دی۔ اور جو پیغمبر پوری جوانی ایک بیوہ کے ساتھ گزار دے، اس پر نفس پرستی کا الزام لگانا، شہوت پرستی کا الزام لگانا، یہ بہت بڑا بے انصافی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ
شہوت پرستی کے غلبے کا جو مرحلہ ہوتا ہے، نفس پرستی کے غلبے کا مرحلہ غالباً عموماً جوانی ہی ہوتی ہے۔ جوانی کے ایام میں بہک جاتا ہے انسان، ایک نوجوان انسان نہ جانے کس طرح سے بہکتا ہے، لیکن جوانی کے مرحلے میں، اور آپ نے اپنی پوری جوانی ایک بڑھیا کے ساتھ، بیوہ کے ساتھ گزار دی۔ اللہ اکبر۔ اور اماں خدیجہ کے انتقال کے بعد جو چند سالہ زندگی آپ کے ہیں، چند سالہ زندگی میں آپ نے 10 شادیاں کی ہیں۔ یہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے، جو آدمی شہوت پرست ہوگا وہ بیوہ سے شادی کرے گا، اور آپ نے جو بیوہ سے پہلی شادی کی، عربوں کے ان رسومات قبیحہ کو، ان افکار و نظریات کو توڑنا تھا۔ عربوں کا یہ رواج تھا کہ بیوہ سے شادی نہیں کرتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے، عمل کر کے، ایک بیوہ سے شادی کر کے دنیا کے لوگوں کو یہ میسج دیا کہ بیوہ سے بھی شادی کرنا بہتر اور جائز اور درست ہے۔ آج ہمارے ہندوستان کے رواج ہے، کوئی بیوہ عورت ہے جلدی اس سے شادی نہیں کرتے، اور کنوارا تو شادی کر ہی نہیں سکتا، الا ماشاءاللہ کوئی خوش نصیب ہو بیچارہ جو پہل کر جائے کہ کنوارا ہو اور کسی بیوہ سے شادی کرے۔ گویا کہ اسے اعجاز حاصل ہے اس آدمی کو جو کنوارا رہتے ہوئے بیوہ سے شادی کرے، کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی شادی کے لیے بیوہ خاتون کا انتخاب کیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ اب ہمارے نوجوان جو ہیں ضرور، اگر کہیں بیوہ ہماری کوئی بہن بیٹھی ہوئی ہے تو اس کی شادی میں کوئی جھجک محسوس نہیں کریں گے، اگر وہ پاک دامن ہے، اگر وہ شریف ہے، اچھے اخلاق اور کردار کے حامل ہے، تو انشاءاللہ العظیم ہمارے نوجوان ایسے خاتون کا بھی انتخاب کریں گے، معیوب نہیں سمجھیں گے، چونکہ ہمارے معاشرے میں بیوہ سے شادی کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد غالباً 10 شادیاں کی ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنی لمبی عمر تک جو ہے آپ ایک بیوہ کے ساتھ گزار دیے، اور چند سالہ زندگی میں 10 شادیاں آپ نے کیوں کی؟ اس کا بھی جواب معلوم ہونا چاہیے، کیوں شادیاں کی؟ حضرات، ان شادیوں کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پاکیزہ مقاصد تھے، بڑے عظیم مقاصد تھے، جن مقاصد کے ذریعے سے آپ کے اعلیٰ اخلاق کا ثبوت ملتا ہے، آپ کے کریمانہ اخلاق کا، آپ کے کریمانہ کردار کا ثبوت ملتا ہے۔ سب سے پہلا مقصد ان شادیوں کے پیچھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خاتون سے اس لیے شادیاں کی کہ وہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں دی، یہاں تک کہ ہجرت کی نوبت آئی، عزیز و قریب، گھر بار، کاروبار، اپنا گاؤں، یہ شہر قریہ سب کچھ چھوڑ کر کے ایک پرائے جگہ میں، اجنبی جگہ میں جانا پڑا۔ وہاں جانے کے بعد ان کے شوہروں کا انتقال ہو گیا، وہ بے سہارا ہو گئی، تنے تنہا ہو گئی۔ بعض خاتون تو ایسی تھی کہ ان کے پاس ننھے بچے تھے، انہیں کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو دیکھ کر کے، اسلام کے خاطر انہوں نے جو قربانیاں دی تھی، ان قربانیوں کو دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا کہ ان بے سہارا عورتوں کا سہارا بننا ہے، تاکہ ان عورتوں کو ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہو۔ اور بدلے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون سے جو ہے نکاح کیا، ان سے شادی کیا، تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ماں بننے کا شرف حاصل ہو، اور قیامت تک آنے والے مسلمان جب بھی ان کی قربانیوں کا انہیں صلہ دے تو اس حیثیت سے دے کہ جب بھی ان کا نام آئے، نام سے پہلے ام المومنین کہے، اس کے بعد ان کا نام لے۔ ہم آپ جب بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور قرآن نے بھی ان تمام خواتین کو مومنوں کا ماں کہا ہے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننے کا شرف حاصل ہے، وہ ہم تمام مسلمانوں کی اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ماں ہیں۔ جیسے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہیں، ایمان لائی اپنے شوہر کے ساتھ، سرزمین حبشہ کا انہوں نے ہجرت کیا۔ وہاں جانے کے بعد ان کا شوہر عبید اللہ بن جہش
उबैदुल्लाह बिन जहेश वहां जाने के बाद नसरानियत से मुतासिर हुआ, क्रिश्चियन बन गया, नसरानी धर्म कबूल कर लिया। आप बताओ, अजनबी हैं, अजनबी शहर में हैं, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई ताल्लुकाती नहीं है, पहचानने वाला नहीं है, बेसहारा हैं, तने तनहा हैं। उम्मे हबीबा ने अब उबैदुल्लाह बिन जहेश को काफ़ी समझाया, काफ़ी समझाने की कोशिश किया, इस्लाम न छोड़ो, लेकिन मानने के लिए तैयार ना हुआ। यहाँ तक कि उसके मुर्तद होने से एक दिन पहले उम्मे हबीबा ने ख्वाब देखा था। ख्वाब में अपने शौहर उबैदुल्लाह बिन जहेश को निहायत ही बदशक्ल, काला कलूटा देखा। उस ख्वाब के हवाले से अल्लाह का खौफ दिलाया कि अल्लाह का खौफ खाओ, अल्लाह से डर जाओ, मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, अल्लाह के वास्ते इस्लाम धर्म को ना छोड़ो। किसी भी तरह से उबैदुल्लाह बिन जहेश मानने के लिए तैयार ना हुआ। बहुत बड़ा धोखा दिया उम्मे हबीबा को। अब बताओ, इस्लाम की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी, सब कुछ छोड़ चुकी हैं, सारी चीज़ों की कुर्बानियां दे चुकी हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अपना गांव घर बार सब कुछ छोड़ दिया, एक पराए जगह में जो है, पराए जगह में तने तनहा बेसहारा हैं। ऐसे हालत में अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहारा देने के लिए सोच लिया, ऐसे हालत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठान लिया कि उम्मुल मोमिनीन बनाना है, तो क्या गलत कर दिया, क्या कसूर किया। और इनका निकाह, उम्मे हबीबा का निकाह इस तरह से इस हैसियत से हुआ कि वो हबशा में थी, नजाशी जो बादशाह था मुसलमान हो चुके थे, उन्होंने उम्मे हबीबा के शादी का इंतजाम किया और शरहबील बिन हसना के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भेज दिया। इतना बड़ा मदद करना, इतनी पाकीज़ा मकासिद, इतने अजीम मकासिद को लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन ख़वातीन से शादियां की। इसी तरीके से उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी वाक़या। उम्मे सलमा, उनके शौहर अबू सलमा थे, इस्लाम लाने के बाद मक्का छोड़ना पड़ा। अपने बीवी बच्चों को लेकर के मक्का से निकल गए, मदीना के लिए रास्ते में पहुंचे, ससुराली लोगों ने अटैक कर दिया। कहा देखो अबू सलमा, तुम अगर मदीना चाहते हो, तुम्हें जाना चाहे तो हम नहीं रोकते, जा सकते, कोई बात, लेकिन हम अपनी बच्ची को हम मदीना नहीं जाने देंगे। रास्ते ही में उम्मे सलमा को रोक लिया गया, उनके बच्चों को रोक लिया गया। तने तनहा अबू सलमा मदीना गए, उम्मे सलमा को घर लाया गया। हिजरत के लिए बेकरार है, बेताब है, बेचैनियां बढ़ती जा रही हैं, ज़ारो कतार रो रही हैं, शौहर की जुदाई का गम है, हिजरत से महरूमी का गम है। उम्मे सलमा ज़ारो कतार रो रही हैं, रोते जा रही हैं, चंद महीनों तक रोती रही, यहाँ तक कि उनके खानदान के लोगों को बड़ा रहम आया। कहा, उम्मे सलमा, तुम भी अपने शौहर के पास मदीना जा सकती हो, हम इजाज़त देते हैं। उम्मे सलमा मक्का छोड़कर मदीना आई। अभी शौहर की लंबी जुदाई का जख्म पूरा नहीं हुआ था, अभी चंद दिन की मुलाकात थी कि हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु फौत कर गए, वफात पा गए। उम्मे सलमा तनहा बची और जिस वक़्त इंतकाल हुआ अबू सलमा का, अल्लाह के नबी ने उम्मे सलमा को वसीयत किया। कहा, उम्मे सलमा, तुम ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वाखलिफ ली खैरम मिनहा। परवरदिगारा, जो मुसीबत मुझ पर नाजिल हुई है, ये जो मुसीबतें मुझ पर आन पड़ी हैं, इलाही इन मुसीबतों को मेरे लिए अजर सवाब का बाइस बना। इलाही अबू सलमा को तूने तो छीन लिया है, लेकिन अबू सलमा से बेहतर शौहर मुझे अता फरमा। उम्मे सलमा बयान करती है, मैं दुआ तो करती थी, लेकिन दिल ही दिल में सोचती थी कि या अल्लाह, अबू सलमा से बेहतर शौहर मेरे लिए कौन हो सकता, क्योंकि उम्मे सलमा के ख्वाबो ख्याल में भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं थे। उम्मे सलमा ने सोचा भी नहीं था कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे शौहर बनेंगे और मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बनने का शर्फ हासिल होगा। उम्मे सलमा ने सोचा भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मे सलमा की दिलों की आह को रब्बुल आलमीन ने सुना, कबूल कर लिया और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा को पैगाम निकाह भेज दिया। उम्मे सलमा ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम निकाह को देख करके, सुन करके बहुत खुश हुई और अपने लिए बाइस शर्फ समझा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बनना, उम्मुल मोमिनीन बनना, उम्मे सलमा अपने लिए शर्फ का बाइस समझा। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दावत को, आपके जो पैगाम को जो उन्होंने कबूल किया, इस तरह से उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी उम्मुल मोमिनीन बनी। अब ये जो जालिम, ये जो दुश्मनाने इस्लाम जो हैं,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شہوت پرستی کا الزام لگاتے ہیں، اگر وہ ان شادیوں کے پیچھے جو پس منظر ہیں، ان شادیوں کے پیچھے جو حکمتیں ہیں، جو مقاصد ہیں، جو پاکیزہ جو خیالات ہیں، اگر ان پر بھی غور کر لیں تو انشاءاللہ العظیم شہوت پرستی کا جو الزام لگاتے ہیں، نفس پرستی کے غلبے کا جو الزام لگاتے ہیں، انشاءاللہ العظیم وہ سارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اور کچھ مقاصد ہیں، انشاءاللہ العظیم آنے والے نشست میں ہم ان مقاصد کا تذکرہ کریں گے۔ بہرحال ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، پروردگارا ہم تمام مسلمانوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔